نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی 25ویں مجلس میں تمام ہی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش ہے۔ کئی روز سے عید کی نماز کے متعلق مسائل پوچھے جا رہے ہیں اور اس طرح کے سب سوالوں کو جمع کر کے اب تک جو سوال آئے ہیں اس موضوع سے متعلق ان کے جوابات انشاءاللہ اس مجلس میں پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح بات عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ایک سوال یہ آیا ہوا ہے کہ عید کی نماز کا طریقہ اور اس کی شرائط کیا ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عید کے لیے وہ سبھی شرائط ہیں جو جمعہ کی نماز کے لیے ملحوظ رکھی جاتی ہیں۔ مثلاً بڑی آبادی ہونی چاہیے اور ایسی جگہ پر عید کی نماز ہونی چاہیے جہاں کسی کو آنے جانے کی روک ٹوک نہ ہو، اور کم از کم امام کے علاوہ 3 مرد جماعت میں شریک ہونے چاہیے۔ تو جس طرح جمعہ میں یہ شرائط ہیں اسی طرح عید میں بھی ہیں۔ البتہ جمعہ میں یہ ہے کہ نماز سے پہلے خطبہ دینا ضروری ہوتا ہے، اور عید کی نماز میں خطبہ واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے، اور وہ عید کی نماز کے بعد ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعہ کی نماز تو 2 رکعت عام نمازوں کی طرح ادا کی جاتی ہے، جہری قرأت کے ساتھ، جیسے فجر کی نماز پڑھنے کا طریقہ ہے ویسے ہی جمعہ کا بھی طریقہ ہے۔ لیکن عید کی نماز میں 2 رکعت 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اور یہ 6 زائد تکبیریں اس طرح ہوتی ہیں کہ آدمی عید کی نماز کی نیت کرتا ہے، دل میں ارادہ کرتا ہے کہ میں 2 رکعت عید کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں 6 زائد واجب تکبیروں کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیتا ہے اور ثنا پڑھی جاتی ہے سبحانک اللہم، ہاتھ باندھنے کی حالت میں۔ لیکن ثنا پڑھنے کے بعد عام نمازوں میں تو فوراً سورہ فاتحہ شروع ہو جاتی ہے، مگر عید کی نماز میں سورہ فاتحہ سے پہلے رفع یدین کے ساتھ 3 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں شروع میں۔ اس میں جب پہلی تکبیر پڑھیں گے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں گے، پھر دوسری تکبیر پڑھیں گے پھر چھوڑ دیں گے، اور پھر تیسری تکبیر پڑھ کر ہاتھ باندھ لیں گے، اور اب سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورت ملائیں گے، پھر رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے،
پھر اٹھ کر کے آئیں گے، پھر سورت پڑھیں گے، سورہ فاتحہ، پھر سورت پڑھیں گے۔ اب ہمیں رکوع میں نہیں جانا ہے، بلکہ رکوع سے پہلے 3 تکبیریں اور چوتھی تکبیر رکوع والی کہنی ہے۔ اور ان میں بھی ترتیب یہ ہے کہ پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر دوسری میں بھی ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر تیسری میں بھی ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے، اور چوتھی جو تکبیر ہوگی رکوع والی، وہ بغیر ہاتھ اٹھائے کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے، اور اس کے بعد حسب معمول نماز پوری کریں گے۔ تو جمعہ کی نماز میں اور عید کی نماز میں یہ تکبیروں کا جو نظام ہے یہ فرق ہے۔ جمعہ میں تکبیریں نہیں ہیں، عیدین میں تکبیریں ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک فرق یہ بھی ہے کہ جمعہ کی نماز میں اذان ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، اور عید کی نماز میں نہ اذان ہے نہ اقامت۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہی منقول ہے کہ آپ نے عید میں اذان اور اقامت کا حکم نہیں دیا ہے۔ تو جو لوگ بھی عید کی امامت کرنے والے ہیں، انہیں خاص طور پر عید سے پہلے تیاری کر لینی چاہیے کہ کس طریقے پر انہیں عید کی نماز ادا کرانی ہے، اور اپنے مقتدیوں کو بھی نماز سے پہلے اچھی طرح سمجھا دینا چاہیے کہ عید کی نماز کس طرح پڑھنی ہے۔ اس میں مسئلہ پیدا ہوگا خطبے کا، تو خطبے اس کے چھپے ہوئے بھی ہیں، اور بہت سے حضرات نے مختصر خطبے بھی جاری کر رکھے ہیں۔ اگر کسی کو خطبہ یاد نہ ہو تو ان خطبوں کو پڑھ کر کے خطبہ ادا کر لیں، اور اگر پڑھنا بھی مشکل ہو تو پھر اس کا اہتمام کر لیں کہ عید کی نماز کے بعد خطبے کے لیے جب کھڑے ہوں تو پہلے خطبے میں 9 مرتبہ اللہ اکبر یعنی تکبیر کہیں، اور اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پھر بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد دوسرے خطبے میں کھڑے ہو کر 7 مرتبہ تکبیر کہیں اللہ اکبر، اور پھر التحیات پڑھ لیں یا درود شریف پڑھ لیں، اور پھر ربنا آتنا یا کوئی دعا یاد ہو وہ پڑھ لیں، اور تکبیر کہتے ہوئے خطبہ ختم کر لیں۔ مختصر خطبہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ عام حالات میں تو عیدگاہوں میں اور بڑی مساجد میں عید کی نمازیں ہوتی تھیں، اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی رکاوٹوں کو دور فرما دیں، اور عیدگاہوں کو اور مساجد کو پھر آباد فرما دیں۔ لیکن موجودہ حالات میں عید کی نماز کیسے پڑھی جائے، اس بارے میں بہت سے سوالات آئے ہوئے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں ہم لوگ عید کی نماز کیسے ادا کریں گے۔ تو اس سلسلے میں اکابر علماء کرام کی طرف سے اور مرکزی اداروں کی طرف سے فتاوی اور اعلانات جاری ہو چکے ہیں کہ جہاں جہاں بھی مساجد میں یا دیگر جگہوں میں شرعی شرائط کے ساتھ عید ادا کی جا سکتی ہو، وہاں عید کی نماز باجماعت پڑھی جائے،
چاہے وہ مساجد میں ہو یا ایسی جگہوں پر ہو جہاں کسی کو آنے جانے سے روک ٹوک نہ ہو، تو وہاں پر عید کی نماز ادا کر لی جائے، اور کوشش کی جائے کہ جا بجا ایسا نظام بنے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس طرح کی عام جماعتوں میں شریک ہو سکیں۔ لیکن اگر کوشش کے باوجود لوگ رہ جائیں، جیسا کہ اس کا بہت امکان ہے کہ بعض جگہ پر زیادہ اجتماع نہیں ہو سکے گا، بعض جگہ امام نہیں مل سکے گا، بعض جگہ اذن عام کی شرط نہیں پائی جائے گی، تو ایسے لوگ اگر رہ جائیں تو ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے گھروں میں اگر چاہیں تو بطور نفل کے 4 رکعت چاشت کی نماز تنہا تنہا پڑھ لیں۔ صحابی رسول فقیہ الامت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ جس کی عید کی نماز چھٹ جائے وہ اپنے گھر میں 4 رکعت نماز ادا کر لے۔ تو ہمیں بھی حضرت کے اس ارشاد کے موافق جو لوگ باوجود کوشش کے عید کی جماعت میں شریک نہ ہو سکیں، وہ چاشت کی نماز پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھیں اور اللہ کے دربار میں شکر بجا لائیں۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا عید کی جماعت میں 2 آدمی بھی کافی ہیں، 3 کی شرط نہیں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگرچہ بعض فقہی عبارتوں سے ایسا مفہوم ہوتا ہے کہ 2 آدمی کی جماعت کے ساتھ بھی عید ہو سکتی ہے، لیکن یہ راجح قول نہیں ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ عید کے لیے بھی وہی شرطیں ہیں جو جمعے کے لیے ہیں، لہذا عید میں امام کے ساتھ کم از کم 3 آدمی شریک ہونے چاہیے مرد، جبھی عید کی نماز درست ہوگی۔ عید کی نماز کوئی چھپ کر پڑھی جانے والی نماز نہیں ہے کہ اکا دکا لوگ جمع ہو کے اور اپنا پڑھ لیں، بلکہ جہاں تک ہو سکے اسے عمومی انداز میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ عید کی نماز کے بعد پہلے خطبہ پڑھا جائے گا یا دعا مانگی جائے گی؟ تو نماز کے بعد جیسے دیگر نمازوں کے بعد دعا کا حکم ہے، اسی پر قیاس کرتے ہوئے عید کی نماز کے بعد بھی دعا کی جائے گی، اور خطبے میں تو آخر میں خود دعا ہوتی ہی ہے۔ خطبے کے آداب میں ہے کہ دعائیہ کلمات اس میں شامل ہوں، اس لیے اس میں جب دعا ہو جائے گی پھر دوبارہ دعا کی کیا ضرورت ہے؟ لہذا بہتر یہی ہے کہ نماز عید کے بعد دعا کرا دی جائے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ موجودہ حالات میں نماز عید مساجد میں کتنی مرتبہ کر سکتے ہیں اور مسجد سے باہر ایک جگہ پر کتنی مرتبہ عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو مساجد کے بارے میں تو فتویٰ یہی ہے کہ بلا شدید ضرورت کے دوبارہ جماعت وہاں نہ کی جائے، اس میں حالات کے اعتبار سے انتشار بھی ہو سکتا ہے اور جو حکومتی ہدایات ہیں ان کی خلاف ورزی بھی ہو سکتی ہے،
البتہ مسجد کے علاوہ جو کھلی جگہیں ہیں جہاں پر شرائط پائی جا رہی ہیں جمعہ اور عید کی، وہاں پر نظام بنا کر کے اگر کئی مرتبہ بھی الگ امام الگ مقتدیوں کے ساتھ عید یا جمعے کی نماز پڑھی جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مسجد والا حکم ان جگہوں پر لاگو نہیں ہوتا ہے، لیکن دیگر شرائط کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کیا دروازہ بند کر کے گھر کے اندر عید کی نماز ہو سکتی ہے؟ تو دروازہ بند کر کے عید کی نماز درست نہیں ہوگی، کیونکہ عام اجازت والی شرط نہیں پائی جا رہی ہے۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر امام صاحب مسجد میں نماز پڑھا رہے ہوں اور ان کی نماز لائیو نشر کی جائے تو باہر والوں کے لیے ان کی اقتداء میں عید کی نماز پڑھنی درست ہوگی یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت کی نظر میں جماعت قائم کرنے کے لیے اور جماعت سے جڑنے کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ ان شرطوں میں سے ایک اہم شرط یہ ہے کہ جماعت میں اور مقتدی کے درمیان میں زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، اور زیادہ فاصلے کی حد حضرات فقہاء کرام نے یہ متعین فرمائی ہے کہ کوئی ایسا راستہ ہو جہاں سے گاڑی گزر سکے، یا کوئی ایسی نہر ہو جس میں کشتی گزر سکے۔ اگر امام اور مقتدیوں کے بیچ میں یا اگلی صف اور پچھلی صف کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہو جائے گا تو پیچھے والوں کی نماز اس جماعت کے ساتھ مل کر کے درست نہیں ہوگی۔ یہ ہمارے فقہا نے اپنی کتابوں میں تحریر فرمایا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض دیگر ائمہ کے ہاں اس میں کچھ گنجائش ہو، یا بعض ائمہ کے اس بارے میں اقوال منقول ہوں، لیکن ہمیں اپنے فقہا پر اعتماد کرتے ہوئے جو محتاط رائے ہے، جس میں یقینی طور پر ہماری نماز درست ہوتی ہے، اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمارے سلف صالحین نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جس علاقے میں جن علماء کے قول پر عمل کیا جاتا ہو وہاں انہی کی رائے پر اعتماد کیا جاتا رہے گا۔ چنانچہ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن دارمی میں لکھا ہے کہ ایک بڑے محدث ہیں امام حمید الطویل رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے خلیفہ راشد سیدنا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے یہ گزارش کی کہ آپ ایسا نظام بنائیے کہ پوری مملکت میں سب لوگ ایک ہی فقہ پر، ایک ہی طرح کے مسائل پر، احکام پر عمل کر سکیں۔ لو جمعت الناس علی شیء، کہ سب لوگ بس ایک ہی بات پر عمل کریں، ایسا فرمان آپ جاری کر دیجئے، اور یہ جو اجتہادی اور فقہی اختلافات ہیں ان سب کو ختم کر کے ایک ہی رائے پر سب کو لے آئیے۔
تو سیدنا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بات مجھے پسند نہیں ہے، اور ایک تاریخی جملہ آپ نے ارشاد فرمایا جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ نے فرمایا لِيَقْضِي كُلُّ قَوْمٍ بِمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ فُقَهَاؤُهُمْ، کہ ہر علاقے کے لوگ اسی مسئلے پر عمل کریں جس پر ان کے مفتیان کرام اور فقہا متفق ہوں، اسی پر عمل کریں۔ اکا دکا کسی کی بات سامنے آ جائے اس کے پیچھے نہ چل پڑیں۔ یہ ایک اصول حضرت نے امت کو عطا فرمایا، اور یہی اصول امام دار الہجرہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منقول ہے کہ ان سے خلیفہ وقت نے یہ درخواست کی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی موطا کو پوری مملکت میں پھیلا دیا جائے اور آرڈر جاری کر دیا جائے کہ سب اسی پر فتویٰ دیں، اسی پر عمل کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے منور فرمائیں۔ آپ نے ایسا شاندار جواب دیا جو ہم سب کے لیے بہترین مشعل راہ ہے۔ فرمایا کہ نہیں، جگہ جگہ پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہنچ چکے ہیں اور ان کا علم لوگوں میں عام ہو چکا ہے، ان کے فتاویٰ پھیل چکے ہیں۔ اس لیے جو لوگ جہاں پر جن صحابہ کے طریقوں پر عمل کر رہے ہیں ان کو کرنے دیا جائے، میری موطا پر عمل سب پر لازم نہ کیا جائے تاکہ امت میں کوئی انتشار نہ ہو۔ یہ ہمارے لیے سلف صالحین کا بتایا ہوا اصول ہے، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بلکہ بر صغیر میں زیادہ تر اکثریت اہل اسلام کی فقہ حنفی پر عمل کرنے والی ہے۔ لہذا جو مسئلہ فقہ حنفی میں منقع ہو اور فقہ حنفی کے معتبر اداروں سے جس کی تائید اور جس کی تصدیق ہو، وہ تو ہمارے لیے سر آنکھوں پر ہے۔ لیکن جو مسئلہ لوگ اپنے اپنے طور پر جاری کرنے کی کوشش کریں تو وہ ہمارے لیے قابل توجہ نہیں ہے۔ وہ کسی کی انفرادی رائے ہو سکتی ہے، کسی کا اپنا قول ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں جو عمل کرنا ہے وہ متفقہ آراء کے مطابق عمل کرنا ہے۔ آج لوگوں میں یہ بات ہو گئی ہے کہ تھوڑے تھوڑے دنوں میں کوئی نہ کوئی نئی نئی باتیں لوگ اپنی طرف سے جاری کرتے ہیں جس سے عوام میں انتشار ہوتا ہے۔ شریعت میں ہر چیز کا حل موجود ہے، ہماری فقہ کے اندر بھی حل موجود ہے کہ اگر عید کی نماز شرائط کے ساتھ ادا نہیں کی جا سکی تو فقیہ الامت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ہدایت کے مطابق چاشت کی نماز پڑھ لو۔ معذوری کی بات ہے، کوئی خوشی سے تو چھوڑ نہیں رہا، دل محسوس کر کے اور طبیعت پر بوجھ ڈال کر کے عید سے آدمی محروم ہونے کی بنیاد پر یہ نماز پڑھے گا، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں اسے عظیم الشان اجر و ثواب سے مالا مال فرمائیں۔ اس لیے ادھر ادھر کی باتوں میں نہ پڑھ کر معتبر اداروں کی طرف سے جو ہدایات جاری کی گئی ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔
اور اگر جماعت سے نماز پڑھنی ہے تو اقتداء کی تمام شرائط کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اگر وہ شرطیں ہیں تو جماعت درست ہے، اور اگر وہ شرطیں نہیں ہیں تو محض جدید آلات کے ذریعے سے دور رہ کر کے جماعت میں شرکت درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح اسی ضمن میں یہ بھی سوال ہے کہ اگر ہم ایسا کر لیں کہ جماعتیں تو اپنے اپنے گھروں میں الگ کر لیں، لیکن خطبہ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے جو مسجد سے پڑھا جائے اس کو سن لیں، تو یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ہر جماعت کے لیے خطبہ مستقل سنت ہے، یہ نہیں کہ ایک خطبہ سب جماعتوں کے لیے کافی ہو جائے گا، ہر جماعت کے لیے الگ خطبہ ہونا چاہیے، اور اس سنت پر عمل کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی ضمن میں یہ بھی سوال ہے کہ کیا ہم بیٹھک میں عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں جہاں سب کو آنے جانے کی اجازت ہے؟ جی ہاں، پڑھ سکتے ہیں، اگر کوئی اور حرج نہ ہو تو وہاں نماز ہو سکتی ہے، اور اگر ضرورت ہو تو کئی مرتبہ بھی الگ امام الگ مقتدیوں کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ ایک سوال یہ کیا گیا کہ مسجد میں 5 وقتہ نماز ادا کی جاتی ہے لیکن یہاں جمعہ نہیں ہوتا ہے، تو کیا لاک ڈاؤن کے دوران اس مسجد میں عید کی نماز ہو سکتی ہے؟ اگر سب شرطیں پائی جائیں تو عید پڑھ سکتے ہیں مسجد میں، آبادی بڑی ہو اور اذن عام ہو، لوگوں کو آنے جانے سے روک ٹوک نہ ہو تو نماز درست ہو جائے گی۔ ایک سوال یہ کیا گیا کہ ایسی آبادیاں جہاں جمعہ اور عیدین کی شرائط نہیں پائی جاتی، البتہ عید کافی دنوں سے ہوتی آئی ہے، تو وہاں پر عید قائم کرنے کا کیا حکم ہے؟ جب وہاں شرائط متحقق نہیں ہے تو وہاں عید کی نماز نہ پڑھی جائے، کسی کو پڑھنا ہو تو چاش کی نماز پڑھ لے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ایک امام نماز عید پڑھانے کے بعد دوسری نماز عید کا خطبہ دے سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ خطبہ جماعت کے تابع ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ جو لوگ دوسری جماعت میں شریک ہیں، جس نے وہاں امامت کی ہے وہی خطبہ دے دے، اور خطبہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ نہیں کہ لمبا چوڑا خطبہ پڑھا جائے، وہی قرآن کی چند آیتیں چند تکبیرات پڑھنی ہیں جیسا کہ ہم نے شروع میں بتایا، اس لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ جہاں عید کی نماز بشرائط ادا کی جا رہی ہو وہاں خطبہ بھی بآسانی ادا ہو سکتا ہے۔ عید کی نماز میں 12 زائد تکبیریں ہیں یا 6؟ تو اس سلسلے میں کئی روایتیں صحابہ سے منقول ہیں۔ حنفیہ کے نزدیک زیادہ معتبر روایت سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جس میں 6 تکبیروں کا اسی ترتیب کے ساتھ ذکر ہے جس کا ہم نے شروع میں عرض کیا تھا، لیکن دیگر صحابہ سے دیگر تکبیرات کی تعداد بھی منقول ہے، اسی لیے ہمارے فقہا نے لکھا کہ اولا ہے کہ 6 تکبیریں ہوں۔ اگر کوئی زائد تکبیر کہہ دے تو نماز اس سے فاسد نہیں ہوتی ہے۔ ایک اہم سوال یہ آیا ہے کہ عید کی نماز میں اگر سجدہ سہو والی کوئی بات پائی جائے تو کیا حکم ہے؟ تو اس بارے میں سمجھنا چاہیے، خصوصاً آج کل کے حالات میں، کہ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر مجمع کثیر ہو اور کسی سجدہ سہو کی بات کی بنیاد پر اگر سجدہ سہو کیا جائے تو مجمع میں انتشار کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں موجب سجدہ سہو پائے جانے کے باوجود عیدگاہ میں یا بڑی مسجدوں میں
سجدہ سہو نہیں کیا جائے گا، بغیر سجدہ سہو کے نماز ہو جائے گی۔ لیکن آج کل کے ماحول میں جب 5-10 آدمی ہی نماز پڑھ رہے ہیں، مجمع کثیر نہیں ہے، اور کوئی فتنے کا بھی اندیشہ نہیں ہے، انتشار کا بھی اندیشہ نہیں ہے، تو اگر اس میں کوئی موجب سجدہ سہو بات پائی گئی، مثلا تکبیریں چھوٹ گئیں یا اور کوئی بات پائی گئی، تو پھر سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اس کی بھی صراحت فقہا نے کی ہے کہ جہاں مجمع کثیر نہ ہو اور فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو حسب معمول سجدہ سہو کیا جائے گا۔ پوچھا ہے کہ عید کا خطبہ پڑھنا تو سنت ہے، لیکن سننے کا کیا حکم ہے؟ سننا واجب ہے، اگر بیٹھے رہے وہاں، اٹھ کر کے آ گئے تو کچھ نہیں۔ پوچھا ہے کہ ہم لوگ جماعت کے ساتھ نماز کم از کم کتنے سال کے حافظ لڑکے کے پیچھے ادا کر سکتے ہیں؟ کیا جمعہ و عید کی نماز بھی شامل ہے؟ 15 سال کا لڑکا ہو یا بالغ ہو چکا ہو 15 سال سے پہلے تو اس کے پیچھے نماز درست ہو جائے گی۔ پوچھا ہے کہ عید کے دن عیدی لینے دینے کا شرعی کیا حکم ہے؟ کیا یہ حضور سے ثابت ہے؟ عیدی لین دین نہ واجب ہے، نہ فرض ہے، اور نہ صراحتاً پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ البتہ بعض سلف صالحین میں، جیسے کہ حضرت حماد ابن ابی سلیمان، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ معمول بنا رکھا تھا کہ اپنے لوگوں کو عید کے دن یا عید کے بعد کچھ ہدیہ پیش کیا کرتے تھے۔ لیکن 2 باتیں پیش نظر رکھنی چاہیے جن سے اگر نیت درست ہو تو انشاءاللہ اس عمل کا استحباب ثابت ہو جائے گا۔ ایک تو یہ کہ پیغمبر علیہ السلام نے ہدیہ دینے کا حکم دیا ہے، اور ہدیہ دینے سے محبت میں اضافے کی بات بھی فرمائی ہے۔ اس لیے بطور ہدیہ اگر اپنے لوگوں کو عیدی دی جائے ہدیے کی سنت کی نیت سے تو انشاءاللہ اس سے ثواب کی امید ہے۔ دوسری بات یہ کہ کسی مومن کے دل کو خوش کرنا یہ مستقل ایک موجب اجر و ثواب بات ہے، اور عید کے دن خوشی کا اظہار یہ مطلوب ہے۔ اس لیے بچوں کا دل خوش ہو، رشتہ داروں کا دل خوش ہو، پڑوسیوں کا دل خوش ہو، آنے جانے والوں کا دل خوش ہو، اس نیت سے اگر عیدی دی جائے تو اس سے منع نہیں کیا جائے گا، بلکہ ایسا دینا بہتر اور افضل ہوگا۔ اسی طرح عید کی مبارکباد بھی دی جا سکتی ہے، اس بارے میں بھی سوال کیا گیا تھا۔ چونکہ عید خوشی کا موقع ہے، اس لیے عید کی مبارکباد دینے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک اہم سوال ہے، چونکہ کل جمعۃ الوداع آنے والا ہے تو اس بارے میں پہلے بھی بات بتائی جا چکی ہے کہ ایک میسج گردش کرتا ہے، ہر سال ہی پتہ نہیں کہاں سے نکل کے آ جاتا ہے کہ آخری جمعے کو یا اس سے پہلے قضائے عمری کی نماز پڑھی جائے 2 رکعت خاص انداز میں، تو اس سے اتنے سال کی فرض نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ اس طرح کا ایک میسج گردش کرتا ہے، تو یہ سراسر من گھڑت ہے، موضوع ہے۔ اس کو پھیلانا، اس کو عام کرنا یا اس پر یقین کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ قضا نماز جو قضا ہوئی ہے اسے ادا کیا جائے گا جب ہی وہ ادا ہوگی۔ اسی طریقے پر اگر آدمی ایسی
حالت میں دنیا سے چلا گیا کہ اس کے ذمہ قضا رہ گئیں، تو اسے انتقال سے پہلے فدیہ دینے کی وصیت کرنی چاہیے۔ ایسے معاف نہیں ہوگا کہ کوئی 2 رکعت پڑھ لے اور سب معاف ہو جائیں فرض نمازیں، تو خلاف عقل ہے یہ بات کہ نفل پڑھ کر کے اور فرض معاف کی جا رہی ہے۔ تو ایسے میسج نہیں پھیلانے چاہیے۔ اسی طرح ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا جمعۃ الوداع میں الگ کوئی خطبہ پڑھا جاتا ہے؟ تو یہ بات بھی بے اصل ہے۔ شریعت میں آخری جمعے کے لیے، جو رمضان کا آخری جمعہ ہے، اس کے لیے کوئی الگ خطبہ منقول نہیں ہے۔ جیسے عام جمعے کے خطبے ہیں ایسے یہ بھی ہیں، اور اس دن کی بھی کوئی الگ سے فضیلت حدیث میں وارد نہیں ہے۔ یہ بس ہمارے علاقوں میں اس دن کی زیادہ اہمیت ہے۔ البتہ رمضان کا جمعہ ہونے کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ اب اس کے بعد اور کوئی جمعہ نہیں آئے گا، یہ ایک آخری موقع جمعے کا اس سال کا مل رہا ہے، اس اعتبار سے آدمی اس دن ذرا عبادت زیادہ کرے، استغفار کا اہتمام کرے، درود شریف کا اہتمام کرے، تو یہ اچھی بات ہے، لیکن الگ سے اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہ چند مسائل عید اور جمعۃ الوداع سے متعلق آئے ہوئے تھے، ان کو پیش کیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کے حق میں اس ماہ مبارک کو خیر اور برکت اور رحمت کا ذریعہ بنائے، اور اپنی رضائے دائمی اور خوشنودی سے مالا مال فرمائے، شرور اور فتن سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔